ہیں اور عام طور پہ جو بھی لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے آئی ایم آلویز ریڈی ٹو ہیلپ. اور کوئی مجھے واک کے لیے بلا لے کہ وہ اویئرنیس کرنی ہے تو آئی ایم آلویز ریڈی ٹو ہیلپ. یعنی کسی کو انکار نہیں کرتا بیکاز اپنے آپ کو آئی کال مائی سیلف کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں کیونکہ ہم نوکر ہو کے سرو کر سکتے. تو دیٹ از واٹ I am actually آج کل working with. Which is great. سرونٹ آف پاکستان آپ نے اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں اور پاکستان کو اس وقت بہت شدید سروس کی ضرورت ہے بیکاز مینی تھنگز آر ویری رانگ رائٹ ناؤ. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس ایلوژنڈ ہیں اختیار بھائی. لوگ ڈی مورلائزڈ ہیں. جو عام تاثر اس وقت یہ ہے ایک مایوسی کا ایک جنرل پریویل کر رہی ہے پوری معاشرے کے اندر. اس مایوسی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جیسے جمی انجینئر نے بولا کہ یہ ایک سرونٹ آف پاکستان کی حیثیت سے بغیر کسی پلیٹ فارم کے یہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ the government now needs to acknowledge people like Jimmy Engineer and support them because I think it's through people like them that you can really make a change. Really. Nancy, I'll tell you that وار اگینسٹ ٹیرر دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اٹس ناٹ جسٹ حکومت رسپانسبلٹی کہ وہی سب کچھ کرے. ایچ ون آف اس از ریسپانسبل ٹو پلے دیئر پارٹ. بزنس کمیونٹی کا اپنا رول ہے, آرٹسٹوں کا اپنا رول ہے, انٹلیکچوئلس کا اپنا رول ہے. ہم نے فیڈریشن میں فنڈ لانچ کیا ہے آئی ڈی بی پیز کے لیے. انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی میں نے اور سب لوگوں نے اس میں ڈونیشن دیا ہے اور وہ بھیج رہے ہیں. تو ایک رولس یہ ذہن میں بالکل ہمارے ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی حکومت آئی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ کام کرے. حکومت کانٹ ڈو ایوری تھنگ. تو اس وقت یہ جو سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا اپنا رول پلے کریں, پازیٹیو رول پلے کریں. اور ہمیں دیکھیں یہ جو مایوسی کی بات کہی بڑا اچھا آپ نے یہ ٹاپک چھیڑ دیا. تمام عظیم قوموں کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. جنگیں بھی لڑی ہیں, ختم بھی ہو گئے ہیں, معاشیت تباہ ہو گئی ہے, کھانے کو نہیں ملا ہے, لیکن وہ قومیں پھر دوبارہ ایمرج ہو کے ایک گریٹ اکنامک پاورز بنی ہیں. وہی قومیں بنتی ہیں جن میں اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے ثابت کرا ہے. کتنے اوکیزن ہوئے جب ہم پہ سینکشن اکنامک لگا دی تھیں, جب فریزنگ آف اکاؤنٹ ہو گئے تھے ہمارے, جب ہم نے اٹامک ایکسپلوژن کرا تھا پوری دنیا نے ہم کو کارنر کر دیا تھا, ہماری ایل سیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھیں, پھر بھی ہمارے ایکسپورٹر نے رول پلے کرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا اور بیٹر ٹائم ٹو کم. میرا فرم بلیو ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے. آل وی ہیو ٹو ڈو ٹو تھنک گلاس ہاف فل instead of glass half empty. Are you an optimist, Jimmy? I am very optimistic کہ یہ ملک کبھی نہ کبھی یہ مشکلات سے نکل جائے گا اور بہتر ہوگا اور دنیا ہماری طرف عزت سے دیکھے گی. یہ ضرور ہوگا. ابھی دہشت گردی کا ذکر کیا اختیار بھائی نے, تو دہشت گردی نے ہمارے ملک کی سیاحت, ہمارے ملک کی ثقافت کو بہت نقصان پہنچایا. بلکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں دیٹ نو کلچر ہیز سروائیوڈ ان پاکستان, ناٹ ایون ایگریکلچر. اس کو بھی امریکن سنڈی لگ گئی ہے. تو بہت برے اس طرح سے آپ کا جو سوات میں جنگ چل رہی ہے اور بہت سارے بچے بھی جو ہیں وہ آئی ڈی پیز میں شامل ہیں, ان کے لیے آپ کا کچھ ارادہ ہے؟ ہیو یو تھاٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ فار دوز چلڈرن آلسو؟ آلریڈی یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے کافی کچھ کیا ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو ہیلپ کیا ہے, میں نے چیزیں بھی بھجوائی ہے, سب کچھ کیا. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, اس میں کئی لوگ مس گائیڈڈ بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ پیدائشی کو ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ان کو یہ جو لوگ ایکچولی پروفیشنل ہوتے ہیں یہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہوتی ہے کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کوئی کام کریں اور ان کو کوئی غلط تعصب دیا جاتا ہے کہ آپ جی ہیروز بنو گے, یہ بنو گے, وہ بنو گے. تو یہ ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو ملٹری آپریشن یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ چلو اس سے ایلیمنیٹ ہو گئے, لیکن جب ایلیمنیٹ ہو جائے گے تو یہ نئے پیدا ہو جائے گا. یہ سائیکل چلتا رہے گا جب تک ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. آئی آلموسٹ فورگاٹ ٹو کنگریچولیٹ یو. آپ کو اس سال ستارہ امتیاز دہلی گورنمنٹ نے نوازا ہے. ہاؤ ڈڈ یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ It's great. These acknowledgement
یہ ریئلی میک یو فیل گڈ اینڈ ہیپی، اور پھر آپ میں ایک اور ذیل پیدا ہوتی ہے کہ دوبارہ آپ اتنی محنت سے کریں. کیونکہ میں ارلی مارننگ میں 8:45 بجے میں آفس میں ہوتا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ لیو ٹل سنگل پیپر از دیئر. تو سب یہ چیزیں ان باتوں سے بڑا میں انکریج ہوتا ہوں، اور آئی ایم تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ، تھینکفل ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان فار ایکنالجنگ مائی کنٹریبیوشن. ایوارڈز تو خیر آپ نے بھی بہت سارے جیتے ہیں، لیکن یقیناً جو آپ کو ایوارڈ ملتا ہوگا ان ٹرمز آف انر سیٹسفیکشن ورکنگ فار دیز چلڈرن، فار دا اسپیشل چلڈرن، ان کے اندر ایک جو خوشی آپ بکھیر رہے ہیں، وہ ایوارڈ کچھ اور ہی ہوتا ہوگا. ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ؟ یو آر اے سکسیزفل آرٹسٹ، آپ کی پینٹنگز بہت قیمتی ہیں، اور آئی ایم شیور یو مسٹ بی میکنگ گڈ منی فرام یور آرٹ ریئلی. ہاؤ ڈیڈ یو تھنک آف کمنگ انٹو سوشل ورک؟ آرٹ سے بھی جو میں ارن کرتا ہوں اس میں سے 70-80% میں چیریٹیز میں دے دیتا ہوں. آئی گیو اٹ ٹو چیریٹی. اور دوسری بات ہے کہ زیادہ میں نے آج تک کبھی کمرشل گیلری پہ ایگزیبٹ ہی نہیں کیا. میں نے صرف پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی باہر کے ملکوں میں جو کیا ہے تو نان کمرشل جگہوں پہ کیا ہے، اور پاکستان میں بھی کیا ہے. تو آئی ہیو جسٹ ٹرائی ٹو پروموٹ آور کلچر، آور ہسٹری. I wanted to inspire the generations to come by painting large paintings on partition and this is what happened. This is the sacrifices people have made to create Pakistan. Now we should also create a greater Pakistan. So all my life I have tried to inspire people. It is something to do with some miracle that happened in my childhood when I was given a second life. I was supposed to die at the age of 6 by both the kidneys had failed, and all the doctors had said that I won't live more than 3 months, and there was no chance of my even surviving. But then God gave me a new life without an operation, without any surgery, without anything. And when the doctors inquired after a couple of years, they said that there is 2 brand new kidneys in your body. So I was given, MashaAllah. See, the turning point life میں جو ہم بات آپ سے کر رہے تھے ویسے ہی ہوتے ہیں turning point life. MashaAllah. That's why I am repaying him for what he has given me. So that's why I don't refuse anybody, and I just want to serve people. ہمیں انہوں نے وہاں کے جو کنگ ہے انہوں نے ململ اور وہ پانی جو غسل کا تھا وہ ایک بوتل میں دی، اور خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ انہوں نے ہمیں تحفے میں دیا. We all experience these little miracles in our lives. اختیار بھائی، آپ کو موقع ملا غسل کعبہ کو غسل دینے کا، خانہ کعبہ کو. How was that experience for you and how did it come about? I think if you ask me my biggest accomplishment لائف میں سب سے زیادہ خوشی اور پراؤڈ کب فیل کی میں نے، تو میں کہوں گا کہ وہ موقع تھا کہ جب کنگ آف سعودی عربیہ کے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ غسل کعبہ کے لیے مجھے بلایا، اور میں نے ریکویسٹ میں اشتیاق کا بھی نام بھیجا، تو دونوں کو بلا لیا، اشتیاق کو اور مجھے، اور ہم وہاں پہ گئے اور تمام پرائم منسٹرز اور بڑے بڑے کنگ پریزیڈنٹ کے ساتھ لمیٹڈ نمبرز میں لوگ کنگ آف سعودی عربیہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر ہمیں لے کے جایا گیا. پہلے انہوں نے ایک ریڈ کارپیٹ پہ ہمیں لے کے گئے اور حجر اسود کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ وہ حجر اسود ہے جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو لڑ کے صرف ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نہیں ملتا، اور انہوں نے کچھ نہیں بولا. وہ پیچھے ان کے رائل گارڈ کھڑے تھے. میں نے سر دیا، روتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور میں کہتا رہا شاید اب یہ کہے گا آپ اٹھو. اس نے نہیں کہا، تو بہت دل بھر کے دعائیں کی. پھر اس نے کہا کہ اب ریڈ کارپیٹ پہ ایک سیڑھیاں جیسے پلین میں ہوتی ہیں وہ خانہ کعبہ سے لگی ہوئی تھی، تو ہم چڑھ کے اوپر پہنچے تو ہم اس سے شابی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس چابی ہوتی ہے خانہ کعبہ. کنگ کے پاس چابی نہیں ہوتی. حضور کے زمانے سے یہ ٹریڈیشن ہے کہ یہ شابی فیملی کے پاس ہی چابی منتقل ہوتی آ رہی ہے. یہ کنگریچولیٹڈ عربی تو میں بول لیتا ہوں، تو میں نے اس کا بہت شکریہ کیا. اس نے کہا نہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو سعادت ملی ہے. اور پھر وہ کنگ جو وہاں کے سعودیہ تھے، جو ململ سے اور کے گلاب اور آب زمزم سے پہ اندر اس کو پورا دھویا، اور اس کے بعد پھر عبادت کے لیے جو حضور جہاں پڑھتے تھے میں وہیں پہ پڑھ گیا. 3 بیچ بنائے تھے 20-20 کے. میں پہلے بیچ میں تھا، شاید دوسرے میں بیچ میں تھا. تو ہمیں جو انسٹرکشن دی تھی پروٹوکول والوں نے وہ تھی کہ آپ 10 منٹ کے بعد واپس چلیں گے. پہلے بیچ کا ٹائم 10 منٹ تھا.
میں تو وہاں دعا مانگتا رہا، روتا رہا لپٹ لپٹ کے، پتہ ہی نہیں چلا پورا بیچ چلا گیا، اندر اندھیرا دھواں، تو انہوں نے شاید مجھے دیکھا نہیں، پھر دوسرا بیچ بھی آیا اور وہ چلا گیا،